السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور انہی معمولات پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے. کل کے وعظ میں ہم نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو عروج اور ترقی اور ایمانی طاقت و قوت عطا فرمائی، اور اس کے سبب کافر جو لرزہ برندام ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہیں خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے تمام عرب پر غالب آ جائے، اور اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پورے طریقے سے بائیکاٹ کر لیا. ہر طریقے سے مسلمانوں کو ستاتے رہتے اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو یہ دین کی تبلیغ کرنے، دین کی اشاعت کرنے سے روکتے. ایک طرف جس قدر وہ دین کی اشاعت کرنے سے مسلمانوں کو روکتے تھے، اسی قدر اس دین کا عروج اور یہ دین اور بھی پھیلتا جاتا تھا. جتنا وہ دبانے کی کوشش کرتے اتنا ہی یہ چشمہ ابھرتا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بھی اسی تعلق سے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اللہ رب العزت نے اس رسول کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ دین یہ تمام دینوں پر غالب آ جائے. یعنی گویا کہ اس دین کے غالب آنے کا جو وعدہ ہے وہ رب کائنات نے خود ہی لیا ہے. فرمایا کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آئے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک لوگوں کو ناپسند ہو. اسی طریقے سے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر انہیں ناپسند بھی کرتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا دین، اللہ کا یہ دین، دین اسلام، یہ تمام دینوں پر غالب آ جائے گا. چاہے لوگ اسے ناپسند کرتے ہو، لوگ اسے مٹانے کی، اس کے اندر رکاوٹ بننے کی ہزار ہاں کوششیں کرتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ یہ دین کو غالب فرما دے گا، اور ایسا غالب فرمائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی دین اسلام دنیا میں ہوگا. اس دین کے علاوہ کسی اور دین کا ماننے والا کوئی فرد بھی موجود نہیں ہوگا. اس طریقے سے اللہ رب العزت یہ دین تمام دینوں پر غالب فرما دے گا، اور تمام ادیان یہ مٹا دیے جائیں گے، اور صرف ایک دین، دین اسلام
یہ باقی رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے واقعی میں اس دین کو ہر وقت اور ہر جگہ پر جہاں پر اس دین کے مت والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، وہاں پر رب کائنات نے اس دین کے مت والوں کو یہ فتح و نصرت سے بھی نوازا ہے اور انہیں غلبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ گویا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کو بھی غالب فرمائے گا اور اس دین کے مت والوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی گھاٹی کے اندر مسلمانوں کو لے کر وہاں پر پناہ گزی ہوئے تھے۔ اس طرف سے کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ پورے طریقے سے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ انہیں کھانا پینا تک بھی یہ نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ باہر سے اگر کوئی قافلے تجارت کی غرض سے آتے تو انہیں بھی روک لیا جاتا، ان کا سامان وہ خرید لیتے، لیکن مسلمانوں کو ان میں سے کچھ بھی خریدنے نہیں دیتے تھے۔ اپنی بازار کی دکانوں پر بھی پابندی تھی کہ وہ بھی مسلمانوں کو کوئی بھی سودا یہ فروخت نہ کرے۔ اگر کوئی انہیں سودا فروخت کرتا تو گویا اس کی دکان کو بھی وہ بند کر دیتے۔ اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ستاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا، وہاں پر بچوں کے رونے بلکنے کی آوازیں سن کر حضرت سیدنا ابو طالب یہ بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے، اور وہاں پر جو بڑے مرد حضرات اور عورتیں بھی تھیں ان کی بھی بے تابی کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھا نہ گیا۔ تو پھر ایک دن حضرت ابو طالب یہ کفار قریش کے پاس آئے۔ حالانکہ آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے بھی ابھی تک اس دین کو قبول نہ کیا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر آپ کو محبت تھی کہ بزرگان دین ہمیشہ ان کا نام ادب و تعظیم سے لیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب یہ کفار قریش کے پاس آئے اور وہاں پر آ کر صحن کعبہ کے اندر جہاں پر کفار یہ اپنی تختوں کے اوپر، اپنی مسندوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر آ کر ان تمام کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت ابو طالب نے کہا، یا معاشر قریش علام نحسر ونحبس وقد بان الامر وتبین انکم اولا بالظلم والقطیعۃ والاساءۃ۔ کہا کہ اے گروہ قریش، اے قریش کے لوگوں، کس گناہ کے باعث تم نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ تم نے ہمارے اوپر لوگوں کو آنے سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ہمارے وہاں تک کسی کھانے وغیرہ کو پہنچنے نہیں دیتے ہو، ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے، حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم ہی لوگ ظالم ہو، تم ہی لوگ رشتہ توڑنے والے ہو اور تم ہی برا معاملہ کرنے والے لوگ ہو۔ حضرت ابو طالب یہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اس مصیبت سے، اس آزمائش سے پناہ چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہمارے حوالے کر دو، اگر تم انہیں ہمارے حوالے کر دیتے ہو تو پھر ہم تم کو تمام کو آزاد کر دیں گے، بلکہ صرف آزاد ہی نہیں، تمہارے لیے آسائشیں مہیا کر دیں گے، تم جیسے چاہو یہاں پر مکہ میں رہ سکتے ہو، جیسے محلات بنانا چاہو ویسے بنا سکتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمارے بھتیجے کو یہ تمہارے ظالموں کے حوالے کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ گئے اور اس کی دیواروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے غلاف کو پکڑ کر آپ اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے، اللہم انصرنا علی من ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما یحرم علیہ منا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہمارے ساتھ رشتوں کو توڑا ہے اور جو چیز ان پر حرام تھی وہ انہوں نے حلال بنا لی ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پر دعا کرنے کے بعد یہ وہاں سے فوراً شعب ابی طالب اس گھاٹی کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ یہ وہاں پر پہنچ گئے۔ دوسری طرف کفار مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں ہم نے سماعت کیا
کہ ان کے اوپر بھی مسلمانوں کو اس طریقے سے قید کیا جانا اور 3 سال کا ایک عظیم عرصہ گزرنے تک ان کے وہاں تک کھانا پانی بھی نہ پہنچنے دینا، ان کے ساتھ رشتہ داری کا پورے طریقے سے بائیکاٹ کر دینا اور ہر طریقے سے انہیں ستانا، پریشان کرنا، یہ تمام ان کے اوپر بھی شاق گزرتا تھا۔ ان کی بھی نیندیں یہ اڑ چکی تھی اور وہ بھی لوگ بے چین ہو چکے تھے۔ انہوں نے پھر آپس میں پلاننگ کیا کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاہدہ یہ ختم ہونا چاہیے، یہ جو دستاویز ہے اسے پھاڑ کر اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں جنہیں انہیں قید کر دیا گیا ہے، ان لوگوں کو رہائی دلانی چاہیے۔ کافروں کے خلاف ہمیں کوئی نہ کوئی معاملہ کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس معاملے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ ایک طرف عرب کے اور قریش کے تمام خاندان جمع ہو چکے تھے اور تمام لوگ متفق طور پر انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، تو وہ لوگ کچھ بول نہ سکے تھے۔ اب آخر میں حارث نے، ابو البختری نے اور اسی طریقے سے ان 7 انسانوں نے جب یہ تمام معاملے کا فیصلہ کر لیا کہ کل صبح ہم اس معاملے کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اس طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوشخبری دی، کہا کہ اے میرے چچا جان، آج اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے کہ وہ معاہدہ جس کے اندر یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہے اور ہمارے خلاف جو انہوں نے ایک دستاویز کو تیار کیا ہے اور اسے کئی فریموں کے اندر، اسے کئی غلافوں کے اندر سجا کر انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لگا دیا ہوا ہے اور اس کی وہ جو حفاظت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دستاویز کو دیمک نے، یعنی کہ وہ ادھئی نے اس کو کھا ڈالا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام معاہدہ یہ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ ہاں جہاں جہاں اللہ رب العزت کا نام ہے وہاں اس دیمک نے اسے نہیں چاٹا ہے، اسے نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ اس معاہدے کی تمام عبارتیں مٹ چکی ہے۔ کہا کہ اے میرے چچا جان، یہ بات آپ اس پر غور کیجئے کہ وہ معاہدہ یہ نیست و نابود ہو چکا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں رہائی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اس بات کو سنا تو آپ بڑے متعجب ہوئے، کہا کہ اے میرے بھتیجے، ہم مکۃ المکرمہ سے، خانہ کعبہ سے اتنے میل کے فاصلے پر ہیں، تم یہاں سے میرے سامنے سے نکلے تک نہیں ہیں اور اس گھاٹی میں رات بھی اس طریقے سے گزارتے ہو کہ میں تمہاری پہرے داری خود کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے متعجب ہو کر کہا کہ اے میرے بھتیجے بتا، کیا تجھے یہ بات تیرے رب نے بتائی ہے؟ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ہاں چچا جان، مجھے میرے رب نے یہ بات بتائی ہے۔ حضرت ابو طالب یہ مسکرائے اور کہا کہ اے چمکدار ستاروں کی قسم، آپ کی زبان سے کبھی بھی کوئی جھوٹ بات نکلی ہی نہیں ہے، آپ کی زبان ہمیشہ سچ ہی بات کرتی ہے، اور آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ وہ سچ ہی ثابت ہو کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے اس طریقے سے تعریف فرمائی، گویا کہ آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے اندر کی بات ہے اور شعب ابی طالب کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے آشکار فرما رہی ہے۔ اسی کو اہل سنت والجماعت علم غیب کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ علم غیب وہ ہوتی ہے کہ ہر ایک سے وہ خبر چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک اللہ کا محبوب بندہ ایسا ہوتا ہے جو اسے سب سے پہلے ظاہر کرتا ہے، اور وہ جو خبر کو ظاہر کرتا ہے اسے وہ خبر اس کا رب بتاتا ہے، اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو علم غیب کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو وہ جان لے کہ اہل سنت والجماعت جو علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اسی طریقے کا رکھتے ہیں کہ جو پہلا شخص خبر دینے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کے اوپر سب سے پہلے اس معاملے کو ظاہر فرماتا ہے، وہ غیب کی خبر کو ظاہر فرماتا ہے، اور وہ بندہ پھر تمام اللہ کی مخلوق کے اندر وہ خبر کو ظاہر فرماتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر غیب کی خبر دی
کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جو دستاویز لگی ہوئی ہے اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے، وہ دستاویز، وہ معاہدہ یہ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے کچھ نوجوانوں کو لے کر یہ وہاں سے اٹھے اور خانہ کعبہ میں پہنچے۔ خانہ کعبہ میں ابھی آپ پہنچ ہی رہے تھے کہ اس طرف سے یہ حارث نے، زہرہ نے، ان تمام لوگوں نے جو ایک پلان بنایا تھا کہ ہمیں کل اس معاہدے کے خلاف ایک آواز اٹھانی ہے اور ہمیں اس معاہدے کو نیست و نابود کرنا ہے، تو وہ لوگ بھی اپنے پلاننگ کے حساب سے، اپنے فیصلے کے حساب سے یہ خانہ کعبہ کے صحن کے اندر جمع ہو چکے تھے۔ اس طرف سے سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے بھانجے حضرت زہیر یہ کھڑے ہوئے، زہیر بن ابی امیہ، انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں پر کفار قریش، ان کے سردار، قبیلوں کے سردار اپنی اپنی نشستیں لگائے ہوئے، اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ قریش کے جتنے بھی قبائل تھے ان تمام کی ذمہ داری تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور روزانہ صبح کے وقت ہی وہ خانہ کعبہ میں اپنی اپنی مسندیں لگا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے، اور پھر ان کے ارد گرد ان کے چاہنے والے، ان کے جو خدمت گزار ہوتے وہ سامنے بیٹھتے۔ اسی طریقے سے دوپہر تک یہ الگ الگ مجلسیں، الگ الگ مسندیں یہ لگی رہتی، وہ لوگ وہاں پر ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑاتے، ٹھٹھے بھی مارتے، اور اسی طریقے سے اپنے دین کو فضولیات کے اندر گزارتے۔ وہاں پر یہ لوگ بھی اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ تمام قبیلے کے سردار یہ صحن کعبہ کے اندر موجود ہیں، اور تمام لوگ یہاں پر آ چکے ہیں کہ زہیر جھٹ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ لا اقعد حتی تشق هذه الصحیفۃ صحیفۃ القاطیۃ الظالمۃ، کہ بخدا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس قطع رحمی کرنے والی ظالمانہ دستاویز کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں۔ حضرت زہیر نے جیسے ہی یہ بات کہی تو فوراً ہی وہاں پر ابو جہل یہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ غصے سے زہیر کی طرف آیا، کہا کہ کذبت واللہ لا تشک، کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم تجھے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے کہ تو اس کو پھاڑ دے اور تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ کہا کہ کیا ہم لوگ مر چکے ہیں؟ وہ معاہدہ اور وہ دستاویز یہ پورے قریش کے تمام قبیلوں نے اپنی مہر کے ساتھ، اپنی سگنیچر کے ساتھ اس سے بنائی ہوئی ہے، ہم تمام نے مل کر مسلمانوں کے خلاف اپنے معبودان باطل کی مدد کرتے ہوئے یہ وہاں پر یہ دستاویز تیار کی گئی ہیں۔ زہیر جیسے یہ کہہ رہے تھے اور ابو جہل نے یہ بات کہی تو فوراً ہی دوسری طرف سے زمعہ بن اسود یہ فوراً کھڑا ہو گیا، اور اس نے بھی ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس جو یہ دستاویز جو تیار کی گئی ہے یہ ہماری مرضی کے خلاف تیار کی گئی ہے۔ ہاں یہ اور بات تھی کہ ہم تمام لوگوں کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے، لیکن اب اس ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اب اس ظلم کو کہ ہمارے ہی اپنے لوگ، یہ ہم لوگ چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمارے اپنے لوگ یہ بھوکے پیاسے ننگے، انہیں کپڑا تک میسر نہیں، انہیں پانی تک میسر نہیں، ان کے اوپر کھانے پینے کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، دکانوں بازاروں کے اندر ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ کہا کہ ہرگز نہیں، ہم اس ظلم کو یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اب اسی کی تائید کرتے ہوئے ابو البختری بھی کڑک کر بولے زمعہ نے سچ کہا ہے، زہیر نے سچ کہا ہے، ہم اس دستاویز کو یہ پھاڑ دیں گے اور اس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ جب تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے تو مطعم اور حارث اور دوسرے جو صحاب بھی تھے جنہوں نے تمام نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا وہ تمام کے تمام بھی کھڑے ہو گئے۔ مطعم نے کہا صدقتما وکذب من قال غیر ذلک نبرأ الی اللہ منہا ومما کتب فیہا، اے زمعہ، اے ابو البختری، تم نے سچ کہا ہے، اس کے علاوہ جو کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے وہ سب جھوٹ ہی کہتا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک ہی لفظ کے اندر تمام لوگوں کی یہ تکذیب کی اور زہیر اور زمعہ کو ان کی تصدیق بھی کر لی۔ اب اس کے بعد یہ تمام کے تمام آپس میں لڑائی کر رہے تھے اور آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت حضرت ابو طالب بھی شعب ابی طالب کی جانب سے آ گئے، اپنے ساتھ اپنے ہمراہیوں کو، اپنے نوجوانوں کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ اب ان کو جب ابو جہل نے اور ان لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ لوگ یہ سمجھے کہ
کہ یہ کیا معاملہ ہے، آج تک تو ابو طالب جس وقت گئے تھے اس کے بعد سے ایک بار یہ ہم سے شکایت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے بعد آج تک وہ آئے نہیں تھے، آج شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنے کی غرض سے آ گئے ہو۔ اس نے جھٹ سے ان حضرت ابو طالب کی طرف وہ مخاطب ہوا، کہا کہ کیا معاملہ ہے، کہا ہم آج آپ لوگوں سے ایک بات کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ ابو جہل بڑا ہی خوش ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے اندر کی جو نفرت ہے یہ ہونے بھی نہیں پائے گی اور یہ معاملہ سر ہو جائے گا۔ ابو طالب یہ بے تاب ہو گئے ہوں گے، ابو طالب شکست کھا گئے ہوں گے، اور وہ اپنی ضد سے ہٹ کر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کرتے ہوئے وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ جب وہ ابو طالب کے ساتھ مخاطب ہوا تو پھر حضرت سیدنا ابو طالب نے کہا کہ میں آپ سے اس دستاویز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو دستاویز تم نے مسلمانوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو اس میں معاہدہ ہوا ہے میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت ابو طالب نے یہاں پر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات تھی، آپ کا جو قول مبارک تھا، اس کو ظاہر نہ کیا۔ اس دستاویز کو منگا کر یہ سامنے رکھا گیا، کہا کہ اس دستاویز کو اتار لاؤ اور وہاں سے اتار کر ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ دستاویز وہاں پر رکھی گئی، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو طالب نے کہا کہ ابھی میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس دستاویز کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نام کے علاوہ تمام چیزوں کو چاٹ لیا گیا ہے، ہاں صرف اللہ کا نام جہاں جہاں پر بھی لکھا ہوا ہے وہ کاغذ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ تم یہاں پر اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک صلح کی راہ کو قائم کر دے گا۔ کہا کہ وہ کون سی راہ ہے؟ کہا کہ اس طریقے سے کہ اگر میرے بھتیجے کا کہا ہوا لفظ یہ اگر غلط ثابت ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہو کر لو، لیکن اگر میرے بھتیجے کی کہی ہوئی بات یہ اگر سچ ثابت ہوئی تو پھر تم اس معاہدے کے خلاف سے اپنی زبانیں ہٹا لو گے، اپنی ضد کو چھوڑ دو گے۔ اب اس بات پر یہ راضی ہو گئے۔ اس طرف سے زہیر نے، زمعہ نے، ان تمام لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، اب وہ تمام کے تمام متفق ہو گئے، کہا ہاں اللہ نے ہمارے بیچ میں ایک صلح کی راہ کو قائم کر دی ہے۔ اگر واقعی میں اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول یہ اگر معاذ اللہ رب العالمین جھوٹا ہوا تو پھر اب حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں گے، تمہارے حوالے کر دیں گے، تم ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ کہا کہ یہ بات تو ہمارے لیے ایک صلح کی راہ قائم کر دے گی۔ اب اس کے بعد وہ دستاویز کو لی گئی، دستاویز پر سے جب پردے ہٹائے گئے تو وہاں پر وہ جو بھی دستاویز جتنے بھی کاغذ تھے وہ تمام کے تمام نیست و نابود ہو چکے تھے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے قول کے مطابق جہاں جہاں صرف اللہ کا نام تھا، اللہ کے نام کے علاوہ تمام دستاویز کو یہ دیمک نے چاٹ لیا تھا، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یہاں پر پورا ہوا۔ گویا کہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگرچہ ایمان والے نہیں تھے لیکن ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ واقعی میں غیب داں ہوتا ہے، وہ غیب کی خبریں رکھنے والا ہوتا ہے۔ آج کل مسلمانوں کے عقیدے میں کیسی کمزوری آ گئی ہے کہ کافروں سے بدترین ان کا یہ عقیدہ منافقانہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ کلمہ طیبہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ایک طرف تو وہ کلام مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے ہی بے مثل و بے مثال اپنے ہی نبی کو یہ عیب والا بھی مانتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین انہیں غیب داں نہیں مانتے ہیں، حالانکہ رب کائنات نے اپنے کلام میں اپنے نبی کے غیب داں ہونے کی دلیل ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اب جب وہاں پر یہ دستاویز کو دیکھا اور حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ظاہر فرمایا، تو اب ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر لیتے، آپ پر ایمان لے آتے،
لیکن وہاں پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ہاذا سحر ابن اخیکا، اے ابو طالب یہ تیرے بھائی کے بیٹے کا بڑا جادو ہے کہ اس نے وہاں پر رہتے ہوئے اس دستاویز کو خاک کرا دیا اور یہاں پر اس کے دستاویز کے اوپر بھی اس نے اپنا جادو چلا دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ گویا کہ وہ اپنے کفر پر اسی طریقے سے اڑے رہے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کی، غرض کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے مسلمانوں کو اب یہاں پر 3 سال کے عظیم عرصے کے بعد اس شعب ابی طالب کی گھاٹی سے، اس قید سے انہیں رہائی نصیب ہو گئی۔ وہ تمام کے تمام اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور گھروں پر آ کر وہ چین و سکون کے ساتھ پھر لوگوں کے ساتھ اور بازاروں کے اندر سے جو پابندیاں لگی تھی وہ ہٹا لی گئی اور وہاں پر وہ پھر سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ حالانکہ کافروں نے انہیں ستانا، انہیں پریشان کرنا تو نہیں چھوڑا، لیکن وہ جو کھانے وغیرہ کی اور ہر طریقے کی جو پابندیاں لگی ہوئی تھی وہ ہٹا لی گئی۔ ہاں، وہاں کے جو نرم دل تھے، وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرنے لگے۔ جو ان میں بدبخت تھے کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ وغیرہ، یہ جو بدبخت کافر تھے اور ان کے اندر جو بدبخت عورتیں تھیں، وہ تو پھر بھی مسلمانوں کو آئے دن ستاتے رہے۔ ان کے ستانے کے اندر کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے اس رہائی پر بھی ایک قصیدہ لکھا جس کے چند اشعار یہاں پر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوا چلو۔ فرماتے ہیں الا هل اتا بحرینا صنع ربنا الا نأیہم واللہ بالناس ارود، کیا ہمارے سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجروں کو اس دوری کے باوجود ہمارے رب نے جو کیا ہے انہیں معلوم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ فَيَخْبِرُهُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ وَأَنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَرْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدٌ، اور ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اس صحیفے کو پارا پارا کر دیا گیا ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو وہ فنا فرما دیتا ہے۔ جَزَا اللَّهُ رَحْتًا بِالْحَجُونِ تَتَابَعُوا عَلَى مَلَئِ يَهْدِي لِحَزْمٍ وَيَرْشُدُ، اللہ تعالیٰ اس گروہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہجوم کے مقام پر جمع ہوئے اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں دانائی اور ہدایت تھی۔ قدو ما قدو فی لیلہم ثم اصبحوا علی محل وسائر الناس رقدوا، انہوں نے رات کے وقت جو فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کیا، پھر انہوں نے آرام سے صبح کی جبکہ باقی لوگ سو رہے تھے۔ ہم رجعوا سہل بن بیضاء رادیا وسر ابو بکری بہا و محمد، وہی لوگ ہیں جنہوں نے سہل بن بیضاء کو راضی کر کے لوٹایا اور حضرت ابو بکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیا۔ انہوں نے اس طریقے سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ قصیدہ لکھا۔ تو گویا اس 3 سال کے عظیم عرصے کے بعد، یعنی سن 7 نبوی کے بعد سے لے کر سن 10 نبوی تک، اعلان نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک یہ 3 سال وہ عظیم قید کے اندر رہے، ہر طریقے کی ان کے اوپر پابندیاں رہی، اور 10ویں نبوی کے اندر ان پر سے یہ قید کا جو معاہدہ تھا یہ ہٹا لیا گیا۔ اس کے باوجود بھی کافروں کی یہ حالت تھی کہ وہ ہمیشہ ستاتے رہتے، یہاں تک کہ اب جیسے حج کا موسم آتا یا پھر ارد گرد کے قبائل کے سردار اپنے لوگوں کے ساتھ جب کبھی وہ حرم کعبہ کے اندر یا مکۃ المکرمہ میں وہ آتے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت لے کر آتے، تو وہاں پر کفار مکہ کے یہ چند شریر لوگ تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ان لوگوں کو گھیر لیتے اور ان کے پاس وہ پہلے ہی سے پہنچ کر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتاتے کہ تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز یہ تمہارے کانوں میں آ جائے اور تم ان کے غلام بن کر رہ جاؤ۔ کہا وہ بہت بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ بہت بڑا شاعر ہے، اس کے کلام کے اندر ایک ایسا جادو ہے معاذ اللہ کہ اس کلام کے سنتے ہی تم اس کے ہو کر رہ جاتے ہو۔ کہا کہ ہرگز ہرگز تم محمد عربی کے پاس نہ جانا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو، ان کی بات چیت کو نہ سننا۔ اب یہاں پر یہ کافر جس قدر
اسلام والے یعنی مسلمان یہ اپنے دین کا چرچا نہیں کر رہے تھے، پرچار نہیں کر رہے تھے، اس سے زیادہ کافر یہ لوگوں کے اندر اس طریقے سے اس دین سے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے اس طریقے سے ڈرا رہے تھے کہ کافروں کے اندر بھی ایک ڈر بھی پیدا ہوتا تھا اور ساتھ میں استعجاب ہوتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب یہ باتیں وہ لوگ جا کر اپنے قبائل میں پہنچتے تھے یا بیچ میں کوئی اور بھی ملتا تھا تو سب سے پہلے جو بھی کافر بات کرتا تھا تو وہ مکہ کے رہنے والے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تھا۔ وہ جہاں جہاں پر بھی جاتا وہ اپنی باتیں، اپنے سفر کی رودات یہ بعد میں سناتا، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے وہ پہلے کرتا۔ کہا کہ عرب کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے اور اس نے اپنا نیا دین ایجاد کیا ہے، اور ایسا دین ایجاد کہ وہاں کے بڑے بڑے سردار یہ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، وہ لوگوں کو اس کے ساتھ بات چیت تک نہیں کرنے دیتے ہیں، لوگوں کو اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے روکتے ہیں، وہ جہاں پر بھی جاتا ہے لوگوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اب وہاں جہاں جہاں پر بھی الگ الگ قبائل کے اندر دور و دراز کے مقامات پر جو بھی خانہ کعبہ کے حج کے ارادے سے آتے، عمرہ کے ارادے سے آتے، وہ پھر واپس پلٹتے تو جہاں پر بھی جاتے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی یہ باتیں ہونے لگتی۔ آپ ان باتوں کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو رب کائنات نے کیسا بلند و بالا فرمایا اور کافروں کی زبان سے ان کے ذکر کو اس طریقے سے پھیلایا کہ اس وقت جب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اندر اعلان نبوت فرمایا تھا، لیکن وہ خبریں ہندوستان تک بھی آ پہنچی تھی۔ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اتنی تیزی کے ساتھ کہ جہاں پر کوئی ایسی سسٹم نہ تھی کہ فوراً ہی ان خبروں کو پھیلا دیا جائے یا قاصدوں کے ذریعے ان خبروں کو یہ کسی اور تک پہنچایا جائے، بلکہ جو لوگ بھی آتے تھے ان خبروں کو پھیلاتے ہی جاتے تھے، ان خبروں کو دوسروں تک منتقل کرتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے اسلام کا یہ نام اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکا تھا۔ ہر قبیلے کے اندر رات کو جب لوگ جمع ہوتے اور باتیں کرنا شروع کرتے تو مکہ المکرمہ کے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہ سب سے پہلا ان کا موضوع ہوتا۔ وہ اپنے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرانے کے طور پر ہی کرتے ہو کہ اس دین سے باز رہنا، اس کے کلام کو سننے سے باز رہنا۔ اب یہی بات طفیل بن عمرو الدوسی جو قبیلہ دوس کے ایک سردار تھے، بہت ہی مالدار، بہت ہی قد و قامت اور ساتھ ہی ساتھ رعب اور دبدبہ والے تھے، وہ جب مکہ المکرمہ کے اندر عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لائے تو اب وہاں پر ابو جہل، ابو لہب یہ جو ایک کمپنی تھی اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف ہر طریقے سے مخالفت کرنے اور ہر طریقے سے اس دین کو مٹانے کا جو کام انجام دے رہی تھی، وہ تمام کے تمام طفیل الدوسی کے پاس جمع ہو گئے اور وہ جمع ہو کر کہا کہ اے طفیل، تم بڑے ہی عقل مند ہو، تم بڑے ہی شاعر ہو، اللہ نے تمہیں کلام پر وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ عرب کے اندر کوئی شخص ایسا ہوگا جو آپ کے اوپر فوقیت رکھتا ہو، رب نے تمہیں ہر طریقے سے نوازا ہے، لیکن یاد رکھو ہمارے یہاں پر معاذ اللہ رب العالمین وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس طریقے سے گستاخی کرتے کیونکہ مذاق کے طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تم سے بھی بڑا ایک جادوگر، تم سے بھی بڑا ایک ایسا شاعر اور ایسا شاعر کہ اس کے شعر کے اندر ایک جادو ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور اس کا جادو ایسا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی بات کو سنتا ہے، جو کوئی بھی اس کے کلام کو سنتا ہے تو وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو کوئی بھی اس کی بات کو سنتا ہے پھر وہ اپنا دل اس کو دے بیٹھتا ہے۔ کہا کہ اے طفیل، اگر تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی رہنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے عقائد کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے کانوں کے اندر روئی کو ڈال لو اور اس کے کلام کو بھول سے بھی سننے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔
آپ ذرا غور تو کیجئے میرے آقا کو اللہ رب العزت نے کیسے کلام سے نوازا ہوگا کہ کافر لوگ بھی آپ کی بات سننے سے یہ کتراتے تھے کہ اگر ان کا کلام سن لیا تو ایمان کانوں کے ذریعے دل میں اتر جائے گا۔ اس کے کلام کے اندر ایسا اثر تھا۔ وہ نبی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ تیرے کلام وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے وہ کلام عطا فرمایا تھا کہ آپ کے کلام کے اندر وہ معنویت اور وہ یکتائی تھی کہ جو کوئی بھی سنتا تھا وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بن کر رہ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت طفیل الدوسی فرماتے ہیں کہ میں نے خود جب اس بات کو دیکھا تو آپ کے الفاظ ہیں کہ یا طفیلو، جب وہ لوگ اس کو نصیحت کرتے تھے، کہا کہ ان لوگوں نے مجھے اس طریقے سے نصیحت کی، یا طفیلو انک قدمت بلادنا وہذا الرجل الذی بین اظہرنا قد اضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت امرنا وانما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين ابيه وبين الرجل وبين اخيه وبين الرجل وبين زوجته وانا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا۔ کہا کہ اے طفیل، تم ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہو، ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس نے ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، ہمارے اتحاد کو اس نے پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے حالات کو اس نے پراغندہ کر دیا ہے۔ اس کی گفتگو میں وہ جادو کا اثر ہے کہ اس نے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے، خاوند کو بیوی سے جدا کر دیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس کا ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں، اس لیے ہماری مخلصانہ گزارش ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے بچے رہنا اور ہرگز اس کی کوئی بھی بات کو نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اب اپنے کانوں میں جب اپنے خیمے سے باہر نکلتا تو اپنے کانوں کے اندر روح کو ڈال لیتا کہ کہیں بھولے سے بھی وہ بات چیت کر رہے ہو تو ان کی آواز یہ میرے کانوں تک نہ آنے پائے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے مکہ المکرمہ کے اندر میرے دین گزرنے لگے کہ ایک دن میں بھی حرم کعبہ کے اندر تھا، صحن کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مدینے کے تاجدار، وہ مکہ المکرمہ کے باسی اور دونوں جہاں کے مالک و مختار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ کے اندر، صحن کعبہ کے اندر میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا تو وہ اپنی آہستہ آواز کے اندر وہ کچھ پڑھ رہے تھے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور پھر میں اپنی طرف مخاطب ہوا۔ میں نے چونکہ وہ جتنے بھی باتیں سن رکھی تھی وہ تمام باتیں میرے دماغ میں آئی، آخر کار میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا وَاسْقُ الْأُمِّ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَجُلٌ لَبِيبٌ شَاعِرٌ ما يخفى علي حسن من القبيح وما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل ما يقول فان كان الذي ياتي به حسنا قبلته وان كان قبيحا تركته۔ کہا کہ میری ماں کے بچے مرے، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور جھاڑتے ہوئے کہا میری ماں کے بچے مرے، بخدا میں تو ایک عقل مند شخص ہوں اور شاعر بھی ہوں، کلام کے اچھے اور برے ہونے کو اچھے طریقے سے جان بھی سکتا ہوں، اس شخص کی بات سننے میں مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، اگر اس کی اچھی بات ہوگی تو میں قبول کر لوں گا اور اگر اس کی بری بات ہوگی تو میں اس کو ترک کر دوں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں وہاں پر رکا رہا یہاں تک کہ وہ دو جہاں کے سلطان، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام کو پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ مخاطب ہوا، میں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مخاطب ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضور یہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، چونکہ وہاں پر کافروں کی جماعت یہ ہمیشہ حضور کے تعاقب میں لگی رہتی تھی کہ وہ کوئی بھی ان کے پاس آئے تو وہ اس طریقے سے شور اور غوغا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سامنے والوں کو سننے تک نہیں دیتے، اور اس طریقے سے وہ ایسا شور مچاتے اور مذاق کرتے کہ لوگ خود بخود ان سے دور ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کاشانِ نبوت کی طرف یہ چلنے لگے۔ حضرت طفیل الدوسی کہتے ہیں کہ میں بھی اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا غلام بن گیا
اور پیچھے پیچھے آپ کے چلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس صورت کو ہی، وہ صورت ہی ایک ایسی صورت تھی، ابھی کلام تو سنا نہیں ہے، ہاں وہ چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہے، اور اس چہرے والضحیٰ کے اندر ہی وہ کشش اور وہ معنویت، اور اس کے اندر بھی وہ ایسی کشش تھی کہ میں اسی وقت آپ کا غلام بن کر رہ گیا تھا، نگاہیں آپ کے راستے کی یہ منتظر اور غلام بن چکی تھی۔ میں اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ ایک مقام آیا جہاں پر آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بولو کیا معاملہ ہے تمہارا۔ طفیل الدوسی نے اپنی پوری رودات سنائی، کہا کہ میں دوس قبیلے کا رہنے والا ہوں اور اس قبیلے کا سردار بھی ہوں، میں یہاں پر عمرہ کی غرض سے آیا تھا، لیکن آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھے آپ کے بارے میں اس طریقے سے بتایا۔ کہا بتاؤ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہو اور کس دین کی آپ اشاعت کر رہے ہو، اور کون سا نیا دین لے کر آئے ہو، اس دین کی تعلیمات کیا ہیں، اس دین کا کلام کیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلام مجید کی تلاوت کو کرنا شروع کیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے اندر وہ کیسی کشش اور کیسی معنویت رہی ہوگی کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت طفیل الدوسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، گویا کہ اس طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک یہ طفیل کے دل و دماغ کو پاکیزہ کر رہی تھی، اور وہ کفر کی گندگیاں اور گناہوں کی نحوستیں حضرت طفیل کی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، ان شرمندگی اور ندامت کی نمیوں کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے وہ نیچے کی طرف بہہ رہی تھی۔ میرے آقا تلاوت کرتے گئے، طفیل وہاں پر اس تلاوت مبارکہ کو سنتے گئے، یہاں تک کہ جب میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلاوت کو ختم فرمایا تو طفیل نے کہا حضور اب مجھے کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور اپنی غلامی میں مجھے شامل فرما لیجئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، قبیلے کے ایک بہت بڑے سردار تھے، اور اب جب وہاں پر وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، مشرف اسلام ہوئے، تو انہوں نے وہاں سے دین اسلام کی کچھ تعلیمات کو لیا، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے اور میرے قبیلے کے لیے بھی دعا کیجئے، اور مجھے کوئی نشانی بھی عطا فرمائیے، رب سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے جو نشانی کے ساتھ میں اپنے قبیلے کے اندر داخل ہوں، اور میرے قبیلے والے میری اس نشانی کو دیکھ کر یہ میری دعوت کو قبول کرنے لگے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور فرمایا اللہم اجعلہ لہ آیتن، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ کہتے ہیں طفیل میں وہاں سے اٹھا اور اپنے کام کاج کو مکہ کے اندر ختم کر کے اپنی بستی کی جانب نکلنے لگا۔ میرے ساتھی بھی تھے، وہ تمام کے تمام اب رات کے وقت میں اپنی بستی کے اندر جو ایک پہاڑ کے نچلے علاقے میں رہ رہی تھی، وہاں پر میں پہاڑ کے اوپر سے جب اپنی بستی کی جانب نیچے کی طرف اترنے لگا تو اللہ رب العزت نے میری پیشانی کے اندر ایک نور کو اجاگر فرما دیا۔ ایک نور ایسا روشن ہوا کہ رات کے وقت، صبح کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے کے اندر اس نور کی شعائیں راستے کو چمکانے لگی۔ کہتے ہیں میں سمجھ لیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس نشانی کو طلب کیا تھا، رب کائنات نے مجھے وہ نشانی عطا فرما دی ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم مجھے عیبدار سمجھ لے اور برس والا سمجھ لے، اس نشانی کو تو میری لاٹھی کے اوپر عطا فرما دے۔ کہتے ہیں وہ نور وہاں سے منتقل ہوا اور حضرت طفیل الدوسی کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جو آپ کا عصا تھا، اس عصے کے اوپر وہ چمکنے لگا، اور اس طریقے سے چمکا کہ پورے راستے کو منور کرنے لگا۔ میں اس روشنی کے ساتھ یہ اپنے قبیلے کے اندر داخل ہوا، اور پھر میں نے وہاں پر جب اپنے خیمے کے اندر پہنچا اور اپنے خیمے کے اندر سے میں نے جتنے بھی بوت وغیرہ جو بھی نحوستیں غلاظتیں تھیں ان تمام کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اب تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ صبح کے وقت میرا والد یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ جب میرے والد نے مجھ سے آ کر پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کہا کہ میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں رہا ہے،
تم ایک کفر کی زندگی بسر کر رہے ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے، کہا اب میرا کوئی بھی آپ سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت طفیل الدوسی ایک ایسے باروب اور ایک ایسے باصلاحیت انسان تھے کہ قبیلے کے اندر آپ کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، ہر کوئی آپ کی بات کو مانتا تھا۔ اب وہاں پر باپ نے کہا کہ تم کس دین کو قبول کر کے آئے ہو؟ کہا کہ میں دین اسلام کو قبول کر کے آیا ہوں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے آیا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ پھر مجھے بھی اس دین کے اندر داخل کر لے اور اس دین کی تعلیمات کو بتا دے۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا کہ جاؤ پہلے آپ غسل کر کے آؤ، اور غسل کرنے کے بعد میں اس دین کے اندر تمہیں داخل کروں گا، اس دین کے کلمہ اور اس کی تعلیمات تمہیں سکھاؤں گا۔ حضرت طفیل کے والد محترم یہ گئے، غسل کر کے آئے، اور اس کے بعد آپ نے انہیں کلمہ شہادت کو پڑھایا۔ پھر کہتے ہیں ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ بیوی ملاقات کے لیے آئی، میں نے اس سے بھی کہا کہ اب میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تجھے میرے دین کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ تو اپنے تمام سامان کو اٹھا اور کسی اور جگہ پر جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اس نے فوراً ہی کہا کہ کیا تم مجھ سے کسی بات سے ناراض ہو؟ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ کہا نہیں، اب تیرا دین اور میرا دین الگ ہے، میں تجھ سے کوئی بھی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ آخر میں بیوی نیک اور فرما بردار تھی، کہا کہ نہیں، جس دین کے آپ متوالے بن چکے ہیں میں بھی اس دین کی پیروی کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ بیوی یہ حضرت طفیل کی باتوں کو اس نے قبول کر لیا۔ حضرت طفیل نے کہا جا ذو سرا قبیلے کی وہاں پر جو نہانے کی جگہ ہے اس جگہ پر اس پہاڑی کے آبشاروں میں جا اور وہاں جا کر غسل کر کے آ، اور اس کے بعد میں تجھے اس دین کے اندر داخل کروں گا۔ وہ بیوی جب وہاں سے جانے لگی تو چونکہ عورتوں کا دل یہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بت ہماری اولاد کو نیست و نابود کر دے، اور اس دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان بتوں کو ٹھکرانے کی وجہ سے ان کی نحوستیں، وہ بد دعائیں، مصیبتیں یہ ہماری اولاد کے اوپر نہ آئے، ذرا ان کے بارے میں غور و فکر کر لیجئے۔ حضرت طفیل نے اپنی بیوی کو سمجھایا، کہا نہیں، یہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا انا ضامن ذالک، کہا کہ اس بات کا میں ذمہ دار ہوں، تو غسل کر کے آ، میں تجھے اپنے دین کی تعلیمات عطا کروں گا، میں تجھے اپنے دین کی تعلیمات سکھاؤں گا۔ حضرت طفیل کی بیوی یہ غسل کر کے آئی، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو بھی اس دین کا کلمہ سکھایا اور اس دین کی تعلیمات آپ کو بھی سکھائی۔ اب اس کے بعد یہ جو پورا گھرانہ تھا یہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت طفیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مایوسی کے ساتھ مکہ المکرمہ میں حاضر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ہر طریقے سے بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ میرے قبیلے کا ایک ایک فرد اس دین کی دعوت کو قبول کر لے اور اس دین کا متوالا بن جائے، لیکن وہ لوگ دنیاوی محبت کے اندر، لہو و لعب کے اندر اس طریقے سے مشغول ہیں کہ ان پر میری بات اثر نہیں کر رہی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت میرے قبیلے والوں کو یہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی دوسن، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت طفیل کہتے ہیں پھر مجھ سے فرمایا ارجع الی قومک فادعوہم وارفق بہم، کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اور وہاں پر اپنے قبیلے والوں کے اندر نرمی اور محبت کے ساتھ اس دین کی تعلیمات کو پھیلاتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جب ہم بھی اس دین کے پیغام کو کسی تک منتقل کریں، کسی تک پہنچائے، تو اس میں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے۔ وَرْفِقْ بِهِمْ، کہ جب بھی دین کی بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، جب بھی دین کی بات کرو تو محبت کے ساتھ بات کرنا، جب بھی دین کی بات کرو تو اس سے پہلے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو نمایاں بنا لینا، تاکہ تمہاری زبان کے اندر وہ اثر پیدا ہو کہ سامنے والا سنتے ہی آپ کا غلام بن جائے، آپ کی بات کو تسلیم کر لے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور پھر اپنے قبیلے کے اندر پہنچا۔ اپنے قبیلے والوں کو جب میں نے دین کی دعوت دینا شروع کیا تو گویا اب مجھے پتہ نہیں تھا
کہ میری زبان کے اندر وہ اثر تھا یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے اندر وہ اثر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا گویا کہ اس طریقے سے اثر کرنے لگی کہ میں جس کو بھی کہتا کہ میرا دین قبول کر لو، وہ فٹ سے میرے دین کے اندر داخل ہو جاتا، وہ فٹ سے دین اسلام کو قبول کر لیتا، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو وہ اپنانے لگتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جنگ خیبر کا جب موقع آیا تو اس وقت میں اپنے قبیلے کے 80 یا 87 گھروں کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جو تمام کے تمام اس دین کو قبول کر چکے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ منورہ پہنچا تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ جب میں مدینہ طیبہ میں نے یہ خبر سنی تو میں نے وہاں سے خیبر کی طرف کا یہ ارادہ کر لیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خدمت انجام دو، آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ کہتے ہیں میں خیبر کی طرف پہنچا تو اس وقت خیبر کے قلعے یہ فتح ہو چکے تھے۔ میں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ حبشہ کی جانب سے وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی جانب لوٹ رہے تھے، اور خیبر کے اسی مقام پر ہمارے خاندان اور ہمارے قبائل کے لوگ بھی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ اپنی جماعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ خیبر کے فتح ہونے سے مجھے زیادہ خوشی نصیب ہوئی ہے یا جعفر طیار کے آنے سے زیادہ خوشی نصیب ہوئی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ کی جانب سے واپس یہ خیبر کے وقت پلٹے تھے۔ اب اس کے بعد یہی طفیل بن عمرو الدوسی اس دین کی خدمت کو انجام دیتے رہے اور انہوں نے اپنے گھر والوں اپنے قبیلے والوں کو یہ واپس اپنے قبیلے میں بھیج دیا اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر بن کر مدینہ طیبہ کے اندر زندگی گزارنے لگے اور ہمیشہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی رہے، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ جب فتح ہوا تو اس وقت آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ذوالکفین جو ایک بت کا نام ہے جس کی پہلے وہاں کے قبیلے والے یہ عبادت کیا کرتے تھے جب مکہ میں آتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود اسے نظر آتش کروں، اس کو جلا کر راکھ کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت عطا فرمائی، تو کہتے ہیں میں نے اس کے سر کے اوپر آگ کو جلائی اور اسی طریقے سے جب تک کہ وہ خاکستر نہ ہو گیا میں وہاں پر کھڑا رہا۔ جو اس کا پرانا پنجاری تھا وہ بھی وہاں پر دیکھ رہا تھا اور وہ ساقی کوثر کے میخانے کا وہ بھی ایک غلام بن چکا تھا، اور اس نے اس وقت ایک شعر کہا، فرمایا یا ذوالکفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی خشوت النار فی فؤادک۔ اے ذوالکفین میں تیرے پنجاریوں سے اب نہیں ہوں، ہماری تاریخ پیدائش تیری تاریخ پیدائش سے بہت پہلے ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے، اب تو جل کر خاکستر ہو جا۔ کہتے ہیں وہ میلاد پاک وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی ولادت کے صدقے میں رب کائنات نے ہمیں یہ خوشیاں اور یہ نعمت ایمان نصیب فرمائی ہے کہ اب اس نعمت ایمان کے ہم ایسے غلام بن چکے ہیں کہ اب ہم کفر کی طرف کبھی بھی واپس نہیں پلٹ سکتے ہیں۔ اس بت کو آپ نے جلا کر خاکستر کر دیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد حضرت طفیل یہ مسلمۃ الکذاب کا جب فتنہ اٹھا اس وقت حضرت طفیل یہ وہاں پر اس جنگ یمامہ کے اندر حاضر تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر آپ نے جنگ یمامہ میں شہادت کو حاصل کی۔ آپ کا نوجوان فرزند عمر بھی یہ اس جنگ میں حاضر تھا، وہ شدید طریقے سے زخمی ہوا تھا لیکن وہ وہاں پر انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی، لیکن پھر جنگ یرموک کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو بھی شہادت، آپ کے بیٹے کو بھی یہ شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ وہ قبیلے کے سردار تھے کہ جب مکہ میں آتے تھے، اور ایسے کئیوں کے واقعات ہیں اور کئیوں کی ایسی داستان ہے
کہ جب وہ مکہ المکرمہ میں آتے تو کافر ان کے ارد گرد منڈلاتے اور یہی کوشش کرتے کہ ان کے کانوں تک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور آپ کا کلام یہ نہ پہنچنے پائے، ورنہ جس کے کانوں تک آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پہنچتا تو اس کلام کے اندر ایسی چاشنی ہوتی، اس کلام کے اندر ایسی معنویت اور ایسا حسن و جمال ہوتا کہ وہ فوراً مصطفیٰ کا غلام بن کر رہ جاتا۔ اللہ رب العزت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت کرنے اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔